الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ اے ایمان والو، بے شک بہت سے پادری اور روحانی درویش باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کر کر رکھتے ہیں اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ۔ اس آیت مبارکہ کا آدھا حصہ کل ہم نے سماعت کیا تھا، آگے کا حصہ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اس سے مراد علماء نے یہاں لکھا کہ یہ وہ بخل کرتے ہیں کہ مال کے حقوق ادا نہیں کرتے اور زکوٰۃ نہیں دیتے۔ جب اللہ رب العالمین نے یہودی اور عیسائی علماء پادریوں کی ان کے لالچ کا اور ان کے حرص مال کا ذکر فرمایا تو مسلمانوں کو مال جمع کرنے اور اس کے حقوق ادا نہ کرنے سے خوف دلاتے ہوئے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو سونا اور چاندی جمع کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ دی گئی، فرماتے ہیں وہ کنز نہیں، جو اللہ نے یہ کنز کا لفظ استعمال کیا، اور فرمایا کہ جس کی زکوٰۃ نہ دی گئی وہ کنز ہے جس کا قرآن حکیم میں ذکر ہے، اور جو زکوٰۃ نہیں دیتے وہی مال کل قیامت کے دن اس کے مال سے ہی اس کو داغا جائے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب یہ والی آیت کریمہ نازل ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کی کہ سونے چاندی کا تو یہ حال ہمیں معلوم ہوا، پھر کون سا مال بہتر ہے کہ جس کو جمع کیا جائے؟ یعنی یہ اگر جمع کیا جائے اور اس کی زکوٰۃ نہ دی جائے تو اس کی تو بڑی تباہی ہے۔ تو صحابہ کو جستجو ہوئی کہ یا رسول اللہ پھر وہ کون سا مال بہتر ہے کہ جس کو ہم جمع کریں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل اور نیک بیوی جو ایماندار کی اس کی ایمان پر مدد کرے، یعنی وہ بیوی کہ جو پرہیزگار ہو کہ اس کی صحبت سے مزید اطاعت اور عبادت کا شوق بڑھے، فرمایا یہ جمع کرنا بہتر ہے۔ یعنی کسی کے پاس مال نہیں تو وہ یہ چیزیں بھی جمع کر سکتا ہے کہ اللہ سے ذکر کرنے والی زبان مانگے، اور ذکر کرتا رہے تو یہ جمع ہو رہا ہے، شکر کرتا رہے تو یہ جمع ہو رہا ہے، اور ایسی بیوی کی تلاش انسان کو کرنی چاہیے کہ جو ایماندار کی ایمان پر مدد کرے، یعنی ایسی نیک بیوی انتخاب کرنا چاہیے کہ اگر وہ جب آئے گھر میں تو وہ اور مزید انسان اگر نیک ہو لیکن اس کی نیکی میں اور وہ آگے بڑھ جائے، عبادت میں اس کا ذوق و شوق اور بڑھ جائے، تو پتہ چلا کہ ایسی بیوی کا انتخاب کرنا چاہیے کہ نہ کہ مال والی اور خوبصورتی دیکھتے ہوئے بس اسی کو لوگوں نے جو آج معیار بنایا ہوا ہے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی مال جمع کرتا ہے یعنی پیسہ کماتا ہے جمع کرتا ہے تو جمع کرنا مباح ہے، یہ مذموم نہیں، بلکہ مذموم جب ہے کہ جب اس کا حق ادا نہ کیا جائے، ورنہ صحابہ کرام کتنے صحابہ ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے مال دیا اور وہ مالدار صحابہ تھے۔ میں کئی نام آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آپ دیکھ لیجئے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لیجئے، ان کی سیرت مبارکہ کو پڑھیے، حضرت زبیر بن عوام کو پڑھ لیجئے، آپ عمرو بن عاص کو پڑھیے، آپ عبداللہ بن مسعود کو پڑھیے، حضرت زید بن ثابت، حضرت سعد بن ابی وقاص اور
حضرت انس بن مالک، یہ تمام صحابہ یہ مالدار تھے۔ میں صرف ایک صحابی کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انہیں اللہ نے مال بھی دیا اور وہ دیتے بھی تھے اور اس کا حق بھی ادا کرتے تھے، مال ان کا اور بڑھ جاتا تھا۔ یعنی جب اللہ کی راہ میں دیا جائے تو بندے کا مال اور بڑھتا ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ جنتی صحابی ہیں جن کو میرے آقا نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی، یہ ان میں سے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا نے دعا دی، حضور کی دعا کی برکت سے اللہ نے آپ کو کثیر مال عطا فرمایا اور آپ اپنی مالداری کے باوجود آپ بکثرت صدقہ و خیرات بھی کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زمانے میں آپ نے اپنے مال میں سے، یہ جب آئے تھے مکے میں سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، یعنی جب مدینے میں ہجرت کر کے آئے تھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اب مدینے میں آئے تو حضور نے جس صحابی کا ان کو بھائی بنایا انہوں نے اپنا سب کچھ آدھا آدھا دیا، لیکن انہوں نے کہا مجھے نہیں چاہیے تمہارا آدھا اور مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دو۔ آپ وہاں پر گئے اور آپ نے تجارت کرنا شروع کی، اور تجارت کرنے میں اللہ کیسی برکت عطا فرماتا ہے کہ پھر آپ کو اتنا مال اللہ نے دیا کہ آپ نے حضور کے مقدس زمانے میں، روایت میں آتا ہے، اپنے مال سے سب سے پہلے 4000 درہم صدقہ کیا، پھر 40,000 درہم اللہ کی راہ میں دیا، اس کے بعد 40,000 دینار اللہ کی راہ میں دیے، پھر 500 گھوڑے۔ یہ اس زمانے میں گھوڑے یعنی آج کے زمانے میں سب سے بہترین کار کسی کے پاس ہے اور وہ اللہ کی راہ میں دے دے، اس زمانے میں گھوڑے، تو 500 گھوڑے میدان جہاد میں اللہ کی راہ میں دیے، اور اس کے بعد 500 اونٹ صدقہ کیا۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا اللہ کی راہ میں دیا، لیکن اس کے باوجود بھی ایک دفعہ مدینہ منورہ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کا تجارتی قافلہ آیا۔ اب کتنا بڑا قافلہ، یہ سنیے کہ اللہ جب دیتا ہے تو کیسا دیتا ہے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ اپنے بندوں کو بے حساب دیتا ہے، جب دیتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا تجارتی قافلہ آیا، اس قافلے میں گندم، آٹا، کھانے سے لدے ہوئے 700 اونٹ تھے، یعنی اتنا بڑا تجارتی قافلہ آپ کا آیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے سنا ایک شور بپا تھا اور اس کے بارے میں پوچھا کہ یہ شور کیسا ہے، تو بتایا گیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ آیا کہ جس میں گندم بھی ہے، آٹا بھی ہے اور کھانے پینے سے لدے ہوئے وہ 700 اونٹ ہیں۔ تو ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف جنت میں گھسٹتے ہوئے داخل ہوں گے۔ جب یہ بات حضرت عبد الرحمن بن عوف کو معلوم ہوئی تو آپ نے کہا اے میری ماں، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں میں نے یہ اپنے 700 اونٹ جو بما سامان کے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی۔ یعنی یہ ہے وہ جذبہ کہ جب وہ سنا جنت میں تو جائیں گے، لیکن حضور نے ایسے فرمایا، کہا یہ دیکھیں خوف خدا، یعنی اللہ نے دیا ہے فوراً وہ 700 اونٹ، یہ نہیں کہ میں اپنے پاس رکھ لوں، فوراً اللہ کی راہ میں، اور گواہ بھی کس کو بنایا، ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اندازہ لگائیں کہ پھر بھی ختم نہیں ہوا، آپ کا وصال ہوا، جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے ترکے میں کتنا مال تھا؟ راوی کہتے ہیں اس الغابہ، یہ صحابہ کی سیرت پر یہ پوری کتاب ہے، آپ اس میں پڑھیے تو فرماتے ہیں کہ جب آپ کا ترکہ یعنی وراثت تقسیم ہوئی تو آپ کو جو سونا یعنی وراثت میں تقسیم کیا جا رہا تھا وہ اتنا تھا کہ اس کو کلہاڑوں سے کاٹا گیا، یہاں تک کہ لوگوں کے ہاتھوں میں آبلے پڑ گئے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے ترکے میں 1000 اونٹ، 3000 بکریاں، 100 گھوڑے شامل تھے کہ جو جنت البقیع کی چراگاہ میں چرا کرتے تھے۔ یعنی دنیا سے گئے بھی تو اتنا مال ہے کہ اتنا سونا کہ جس کو کلہاڑوں سے کاٹا گیا، اور اتنے اونٹ 1000 اونٹ اور 3000 بکریاں اور 100 گھوڑے اب بھی موجود تھے، اتنے مالدار صحابہ تھے، لیکن اتنا اللہ کی راہ میں دیا کرتے تھے۔ یہ ہے میرے مالک، یہ ہے اللہ کی قدرت کہ جب وہ دیتا ہے تو اتنا دیتا ہے۔ لیکن یہی بات ہمیں بھی یاد رکھنی چاہیے، اس میں بندہ، میں نے آج کے جمعے میں بھی بتایا کہ اللہ نے اگر کسی کو مالدار بنایا
تو اس کے امیر ہونے کی وجہ سے اس کی آزمائش ہوگی، کسی کو غریب بنایا تو اس کی غربت میں آزمائش ہوگی۔ اب بندے کو دیکھا جائے گا وہ کتنا صبر کرتا ہے، کتنا شکر کرتا ہے۔ جس حال میں ہمیں اللہ نے رکھا ہے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اور ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں۔ ہم اسی آیت کے ضمن میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مالدار مسلمانوں کو صحابہ کرام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی صحابہ کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جس دن وہ مال جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، تو اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ یہ وہ مال ہے کہ جس کی زکوٰۃ اگر نہ دی گئی، صرف جمع ہی کیا گیا، مال کا حق ادا نہ کیا، تو اسی مال کو قرآن کہتا ہے قیامت کے دن اللہ اسے جہنم کی آگ میں تپائے گا۔ فرمایا اتنا تپایا جائے گا کہ وہ جہنم کی آگ کی شدت حرارت کی وجہ سے وہ مال، وہ سونا، وہ چاندی، وہ سفید ہو جائے گا۔ اور فرمایا پھر اس کے ساتھ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی پیشانیوں کو داغا جائے گا اور ان کے پہلوؤں کو، یہاں یہ کیونکہ یہ بڑی نازک جگہیں ہوتی ہیں، پیشانی ہو گئی، یہ پہلو ہو گیا، یہ پشت ہو گیا، فرمایا اس کو داغا جائے گا اور اس وقت ان سے کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا۔ تو دنیا میں اپنے مال جمع کر کے رکھنے اور حقداروں کو حق ادا نہ کرنے کا کہ عذاب کا مزہ چکھو، اس وقت یہ کہا جائے گا کہ جس طرح تم دنیا میں مال کا مزہ چکھتے تھے، اب دیکھو کہ اس کا حق ادا نہ کیا تو اس کا مزہ یہ جہنم میں کیسا ہے یہ بتایا جائے گا۔ حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص سونے چاندی کا مالک ہو اور اس کا حق ادا نہ کرے تو قیامت کا دن ہوگا اس کے لیے آگ کے پتلے ٹکڑے بنائے جائیں گے، آگ کے پتلے ٹکڑے بنائے جائیں گے اور ان پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی اور ان سے ان کی کروٹ اور پیشانی اور پیٹھ ڈھانکی جائے گی۔ جب وہ ٹھنڈی ہونے آ جائیں گی پھر وہ گرم کر دی جائیں گی۔ اور فرمایا یہ معاملہ سن لو اس دن کا ہے کہ جس دن کی مقدار 50,000 برس ہے، یعنی ایک دن جو قیامت کا ہوگا وہ 50,000 برس کا ہوگا۔ اب ایک دن میں بندے کو اتنی بار داغا جائے گا، یعنی 50,000 برس، تصور تو بندہ کرے۔ فرمایا یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا اور اب وہ اپنی راہ دیکھے گا، خواہ وہ جنت کی طرف جائے گا یا جہنم کی طرف جائے گا۔ اور جن کے پاس اونٹ، گائیں، بکری ہوتی ہیں وہ اس طریقے سے مالدار ہوتے ہیں، اس حدیث میں ان کے لیے بھی فرمایا کہ اونٹ کے بارے میں فرمایا کہ جو اس کا حق ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس بندے کو لٹا دیا جائے گا، یعنی اس کو لٹایا جائے گا اور اس اونٹ کو جس کا وہ مالک تھا، وہ اونٹ فرمایا سب کے سامنے نہایت اللہ انہیں فربہ کر دے گا اور وہ فربہ ہو کر آئیں گے اور اسے پاؤں سے اپنے رو دیں گے، یعنی اپنے مالک کو پہچانیں گے جس کا وہ مالک تھا، یعنی دنیا میں جس اونٹ کا وہ مالک تھا اسے پہچان لیں گے اونٹ اور اپنے پاؤں سے اسے رو دیں گے اور منہ سے کاٹیں گے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جب ان کی پچھلی جماعت گزر جائے گی وہ پہلے لوٹے گی۔ اور پھر فرمایا گائے بکریوں کے بارے میں فرمایا کہ جو اس کا مالک ہوگا اور اس کا حق ادا نہیں کرتا ہوگا اس کو بھی میدان میں لٹایا جائے گا اور وہ سب کی سب آئیں گی، نہ ان میں مڑے ہوئے سینگ کی کوئی ہوگی، نہ بے سینگ، نہ ٹوٹے سینگ کی، اور سینگوں سے اسے ماریں گے اور اپنے خوروں سے اسے روندیں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اور حدیث پاک میں حضور نے ارشاد فرمایا جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ اسے قحط میں مبتلا فرمائے گا۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خشکی ہو یا تری ہو اس میں جو مال تلف ہوتا ہے یعنی تباہ ہو جاتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے تباہ ہو جاتا ہے۔ اور امیر المؤمنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فقیر ہرگز ننگے بھوکے ہونے کی وجہ سے
تکلیف نہ اٹھائیں گے مگر مالداروں کے ہاتھوں۔ سن لو، ایسے مالداروں سے اللہ سخت حساب لے گا اور انہیں دردناک عذاب دے گا۔ اللہ نے اگر ہمیں مال دیا ہے تو اس آیت کے ضمن میں ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مال کا جو حق ہے وہ ہمیں صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خوش دلی کے ساتھ اللہ ہمیں زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک، نماز عشاء ادا کرنا، درود پاک پڑھنا اور قرآن حکیم کی تلاوت سننا، درس سننا یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ ہمیں قرآن کا نور عطا فرما۔ یا اللہ قرآن پاک کی برکت سے ہمیں باعمل بنا دے، با اخلاق بنا دے، با حیا بنا دے۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے اور تیرے محبوب کو پسند آ جائیں۔ اللہ ہمارے اندر سے ساری برائیاں دور کر دے، ساری خرابیاں دور کر دے، ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ درس قرآن کی برکت سے ہماری دلی جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ یا اللہ ہمارے رزق دسترخوان کو وسیع فرما، ہمیں حق و سچ بولنے والا بنا دے۔ حضور کی امت میں جتنے بیمار ہیں، پریشان ہیں، اللہ سب کی بیماریاں پریشانیاں دور کر دے۔ یا اللہ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں، یا اللہ ان سب پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما اور ان کی دلی جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی